اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنے کی ایک عمدہ اور خوبصورت کاوش ہے ہمارا یہ پروگرام، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ جناب، آج جو ہم پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آج بھی ہمارا ٹاپک ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، شان معراج، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ اکبر۔ آپ کی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کل ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ اس حوالے سے بیان ہوا۔ مفتی صاحب موجود رہے ماشاءاللہ، ہماری عالمات ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور آج بھی میں کچھ سوالات لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ استاد منظر عارفی کے ان اشعار کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں کہ اعزاز مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ کی، کیا بخشش خدا ہے معراج مصطفیٰ کی، چشمان سر سے رب کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوب معجزہ ہے معراج مصطفیٰ کی۔ اور مومن کی شان یہ ہے، شانوں کو رب کی دیکھے آنکھوں سے دیکھنا ہے، معراج مصطفیٰ کی فضل کریم بھی ہے، سیر عظیم بھی ہے، حیرانگی کی جا ہے معراج مصطفیٰ کی۔ سب معجزے یقیناً رشک ضیاء ہے، لیکن بعد از قرآن سب سے بڑی ضیاء ہے معراج مصطفیٰ کی۔ اور احبار دین احمد ثابت یہ کر چکے ہیں، ہر رخ سے اپنے واہ ہے معراج مصطفیٰ کی، تابع ابد مسلسل سائنس کے لیے بھی ایک نعم بے بہا ہے معراج مصطفیٰ کی۔ اور اے عقل اس طرح بھی اب سوچ، مصطفیٰ پر کس شان سے فدا ہے معراج مصطفیٰ کی۔ اور رب سے دعا ہے منظر ہم بھی ہوں ان میں شامل، جن جن کو کل نباہے معراج مصطفیٰ کی۔ ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ، میری پہلی مہمان اسکالر خوش گفتار ہیں، خوش بیان ہیں، اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت اور اثر انگیز کلام کرتی ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور آج جو دوسری اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کر رہی ہیں اور انہیں ویلکم کر رہی ہیں اور دعا گو بھی ہیں ان کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ حرا ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کے علم میں اور عمل میں برکات اور وسعتیں عطا فرمائے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، ہمارے شیخ ماشاءاللہ فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسا ہیں، صاحب بصیرت شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، آج بھی ہمارے رہنما ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تابت سلامت رکھے۔ اور آپ کی اجازت ہو تو آج کا پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور شب معراج کی فضیلت بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی وہ وسعتیں عطا فرمائیں کہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم نہ تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے، اور یہی فضل عظیم علماء فرماتے ہیں کہ اس کے حوالے سے
اگر گفتگو کی جائے تو عالم عدد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اور اوصاف کو گنا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بے مثل فضائل عطا کیے گئے اور لا تعداد فضائل عطا کیے گئے، ان میں سے ایک بلکہ اگر ہائی لائٹڈ ہم کہیں تو قرآن کریم، اور پھر اس کے بعد معجزہ معراج یا شب معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا دیدار کروانا، یہ اہم وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کئی اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء کا امام بننے کا خاص طور پر اس شب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا۔ اسی طرح آسمانوں کی سیر کروانا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروانا، یہ بھی اللہ رب العزت نے خاص اس رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ دیدار الہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیضیاب ہوئے، وہی ایک خاص اس رات میں خاص طور پر عطا کی گئی۔ اسی طرح نماز کا تحفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی شب میں دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم ان فضائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس واقعے کو اسٹڈی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے تو یہ محال عادی ہے، عادتاً محال ہے کہ اتنی وسعتوں پر پہنچا دینا اور دیدار الہی سے فیضیاب ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے کسی عام شخص کے لیے، اور وہ بھی قلیل مدت میں۔ لیکن اللہ رب العزت ہر عیب سے چونکہ پاک ہے اور اس کے لیے کوئی شے محال نہیں، جس چیز کا ارادہ فرما لے تو وہ چیز اس کے لیے ممکن ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ پاکی ہے اس رب کو جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبحان ہونے کی جو معرفت عتم ہے، ظہور عتم، وہ اس واقعے سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس جہت سے اگر دیکھیں تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاص فضائل اس رات میں عطا کیے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ رات بہت زیادہ باعث برکت بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تسلی قلب کا چونکہ یہ واقعہ سبب بھی بنا ہے، کیونکہ جس وقت کفار مکہ کی طرف سے جو ظلم و ستم تھے وہ عروج پر تھے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی قلب عنایت فرما رہا ہے اور اپنے دیدار سے فیضیاب فرما رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی اہمیت بارگاہ الہی میں بہت زیادہ ہے۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ مخلوق کی اگر بلکہ عام لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو معراج زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ چاند پر پہنچ گئے، مٹی سے گئے اور مٹی میں چلے گئے، مٹی کی طرف چلے گئے اور وہاں سے کیا لے کر آئے؟ کنکر اور مٹی۔ تو عام انسان کی اگر بلندیوں کو دیکھیں، عروج کو دیکھیں تو سفر مٹی سے شروع ہوتا ہے اور مٹی پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جو کہ اللہ رب العزت خاص آپ ہی کے لیے مختص فرما رہا ہے، ذکر سے شروع ہوا، ذکر کی انتہا تک پہنچ رہا ہے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہی ہے، یعنی نماز۔ اللہ معلوم ہوا کہ یہ فرق ہے عام شخص میں اور ایک نبی میں کہ اللہ رب العزت خاص رفعتیں، خاص وسعتیں اور خاص برکتیں اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں چونکہ ریلیٹ کرتی ہیں شب معراج سے، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھیں اور ان معاملات کو دیکھیں تو شب معراج کی فضیلت خود واضح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمتا ہوں گی، اور شب معراج میں عبادت کا حکم شرعی کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، اسلام میں کسی بھی رات جاگنے پر پابندی نہیں ہے۔ شب معراج ہو یا کوئی سی بھی رات ہو، جاگ کر عبادت کرنا یہ نفلی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو انسان کو جو اس کا مقصد حیات بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور رب ذوالجلال اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرماتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شب معراج ہو، شب برات ہو یا کوئی سی بھی رات ہو، جاگ کر عبادت کی جائے تو یہ نفلی عبادت ہے۔ کوئی کرتا ہے اس کا اہتمام تو یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص ان عبادت و ریاضت کا اہتمام نہیں کرتا تو آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ یا پکڑ نہیں ہے، اور عبادت و ریاضت کا اہتمام نہ کرنے والا کسی ملامت کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ اب شب معراج یا شب برات میں جو عبادت کی جاتی ہے، تو عبادت کرنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، کہ جو چیز حلال ہے وہ رب ذوالجلال نے بیان فرما دی، اور جو چیز حرام ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے شریعت مطہرہ نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو شب معراج عبادت کا عمل یا ائمہ دین، صالحین، اولیاء کاملین کے نزدیک مستحب اور باعث خیر و برکت ہے۔ اور ہم شرعی حکم کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جس قدر بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے اور دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے میں اگر ہم کسی خاص موقع یا خاص رات کو ہم عبادت الہی کے لیے مخصوص کر لیں تو یہ ایک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے کہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار بندے اور بندیاں وہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع پر عمل تو کر نہیں پاتے، ہر رات جاگ کر ذکر الہی میں مشغول رہ نہیں پاتے، یاد الہی میں اپنی راتیں بسر کر نہیں پاتے۔ تو اگر کوئی خاص رات ہمیں میسر آ گئی تو ہم اسی رات عبادت و ریاضت کا اہتمام کر لیں، اور عبادت و ریاضت کے ذریعے، شب بیداری کے ذریعے سال بھر کی کچھ برکات بھی حاصل کر لیں، اور یہ نوافل عبادت کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب بھی حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جناب یہ دیکھیے کہ یہ جو عظیم رات آنے والی ہے انشاءاللہ عز و جل، تو اس میں ہم اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سامان اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ ہم بھی ان سعادت مندوں اور نیک وقتوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اپنے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رکھتے ہیں، الگ رکھتے ہیں، اور اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اسپیشلی رات کے اخیر وقت میں یا جو تہجد کا وقت اسپیشلی کہلاتا ہے۔ تو اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دین اور خواتین میں آج ہمارا عنوان ہے شان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی ہمارے استاذ، ہمارے مینٹور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم فرما رہے ہیں۔ ان کی سمت بڑھتے ہیں اور حضور شب معراج کی فضیلت اور اس خصوصی رات عبادت کا کیا حکم شرعی، اس پہ آپ کامنٹ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب معراج کی کیا بات ہے، شب معراج کا نام ہی شب معراج ہے۔ معراج ویسے ہی عروج سے ہے، معراج عروج کے آلے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے حضور جان عالم علیہ السلام کی معراج کو معراج کہا جاتا ہے کہ آپ نے عروج فرمایا۔ تو وہ ہے ہی شب معراج، یعنی وہ عروج کی رات ہے۔ اس رات نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج نصیب فرمایا۔ آپ کو اللہ نے عروج ویسے ہی دیا ہے، لیکن ہر آن آپ کی جو ہے وہ ترقی پر ہے، ہر آن آپ کا جو عروج ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر آن عروج ہے، اور بطور خاص جو ہے وہ شب معراج تو ویسے ہی کیا بات ہے اس کی۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی اپنے رب سے خاص ملاقات ہوئی، اپنے رب کا جلوہ خاص دیکھا ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو اپنی خاص نشانیاں دکھائی ہیں، اپنا جلوہ بھی دکھایا، اپنی خاص نشانیاں بھی دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا، جمع فرما کے نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں سب کو نماز ادا کروائی، دنیا کے سامنے عیاں کیا۔ اس وقت سب کے سامنے عالم روحانیت میں یہ عیاں ہوا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ہے کہ عیاں ہمانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی شان اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ تو جس رات میں اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، وہ رات یقیناً حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث، اور جو حضور کے لیے خوشی کا باعث ہو ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو کوئی اچیومنٹ حاصل ہو تو بندہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سے مطالبہ بھی ہے ان سے محبت کرنے کا۔ اللہ سے سب سے بڑھ کر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب سے ہم سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ تو ان کی جو اچیومنٹ ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہر ایمان والا دل جو ہے وہ اس پہ خوشی محسوس کرے گا۔
تو وہاں کوئی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کیسے، یا کیوں کیسے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ خوشی کی باعث تھی، یہ رات بالکل خوشی کی باعث تھی۔ جب ان کے لیے خوشی کی باعث ہے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی باعث ہے۔ اور دوسرا ہمارے لیے تو اس میں ویسے بھی یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی اس خاص رات میں ہمارے لیے خاص تحفہ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، تو وہ خاص تحفہ بھی ہمیں نصیب ہوا، یوں بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو کوئی اگر اس رات میں خوش ہوتا ہے تو اس کے خوش ہونے پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ ہاں خوشی کے انداز پہ کلام ہو سکتا ہے کہ خوشی کا انداز جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب خوشی کا انداز ایک ہے اہل ایمان کا، اور ایک ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کفر و شرک کے حامل ہیں یا معاصی کرتے ہیں، فسق و فجور والے ہیں، ان کا خوشی کا انداز الگ ہے۔ اہل ایمان کا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان کی خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی خوشی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے یا اس پہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں سر کو جھکا دیتے ہیں، وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ صدقہ اور خیرات کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خوشی کا اہل ایمان کی خوشی کا طریقہ یہ ہے۔ تو اگر کوئی اہل ایمان خوشی مناتے ہوئے نوافل پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس کے نیک عمل ہونے میں، اس کے باعث اجر ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، تو اس پہ تو کوئی سوالیہ نشان کھڑا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ جناب یہ سنت نہیں ہے یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سنت کہنا شروع کر دیں؟ آپ اس کو سنت نہ کہیں۔ کوئی اس کو سنت سمجھے بغیر صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں معراج نصیب ہوئی، انہیں اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور اللہ نے انہیں تو ہمارے لیے تحفہ عطا فرمایا نماز کا، اس پہ خوش ہو کر وہ اللہ کی حضور عبادت میں جھک جاتا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کا نظریہ ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ سمجھے، ٹھیک ہے، سنت نہیں سمجھ رہا اگلا، بالکل صحیح ہے، آپ یہ سمجھا دیں اس کو، یہ کہہ دیں کہ آپ سنت سمجھے بغیر آپ عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے کریں۔ عبادت کے لیے الگ سے کوئی دلیل درکار نہیں ہے، کسی وقت ہمیں عبادت سے منع نہیں کیا گیا سوا ان مخصوص اوقات کے کہ جن میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ مخصوص اوقات ہیں، ان میں ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، وہ 3 جو مخصوص وقت ہیں مکروہ، ان میں سجدہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نفل پڑھنے کے مکروہ اوقات ہیں، ان مکروہ اوقات کو چھوڑ کر باقی کسی وقت میں ہمیں نہ تو نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نہ کسی اور عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ خاص روزے کی بات کریں تو روزہ بھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایام وہ روزہ خاص 5 ایام جو ہیں، ان 5 ایام میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت اگر کوئی کرتا ہے تو کسی کی عبادت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور لوگ جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہوں، تو انہیں کنیکٹ ہونے دینا چاہیے۔ کوئی ان کے اعتقاد میں یا خیال میں یا گمان میں یا رویے میں یا انداز میں کوئی خرابی ہو تو احسن انداز میں اس خرابی کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، لیکن انہیں نفس عبادت سے نہیں روکنا چاہیے۔ نفس عبادت میں کوئی حرج نہیں ہے، شب معراج کوئی عبادت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ وہ نا بیٹی میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ میری نا 50 سال سے نا عمر ایج ہے میری، ٹھیک تو ہے، طبیعت میری خراب رہتی ہے، شوگر بھی ہے، یوریک ایسڈ بھی ہے، جگر کا بھی مسئلہ ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس لیے میری نا جب نماز ادا کرتی ہوں تو سانس زیادہ پھول جاتی ہے، تو وہ نا میں جب فرض کے میں نے جو اگر فرض شروع کی ہیں وہ میں مشکل سے ادا کرتی ہوں، پھر ساتھ میں پانی میں نے رکھا ہوتا ہے تو وہ نا میں لے کے تو پھر پی لیتی ہوں، پھر اگلی رکعتیں پھر ادا کر لیتی ہوں۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا سوال میں شامل کروں گی ضرور۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ۔ حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے، 27ویں رجب کے روزے کا حکم اور اس کی کیا فضیلت ہے، بیان کیجیے۔ دیکھیں رجب کے روزوں کی تو ویسے ہی فضیلت بیان ہوئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو خاص طور پر آپ کا عمل بھی منقول ہوا کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے رجب کے مہینے میں خاص طور پر، چونکہ سرکار کا معمول تھا تو پھر صحابہ کرام نے بھی اس کو آگے جاری رکھا اور امت میں اس پر عمل بھی پایا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خاص طور پر اس دن میں روزہ رکھنا، 27ویں جو رجب ہے اس کو روزہ رکھنا، تو جب پورے رجب میں روزہ رکھنا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس دن بھی روزہ رکھنا صحیح ہے اور نفل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ عبادات یعنی جو فرض عبادات کے علاوہ اس طرح سے ہم اہتمام کیا کرتے ہیں، یہ ساری نفل عبادتیں ہوتی ہیں، اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں تو کار ثواب ہے، اور اگر نہ رکھ سکیں تو کسی قسم کی کوئی ملامت یا عذاب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اپنے طور پر اہتمام کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا یقیناً ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات یہاں پر ضرور کہوں گی کہ اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو وہ نوافل کی جگہ اہتمام کر لیں ان روزوں کا، کیونکہ عام دنوں میں عام روٹین میں بعض اوقات موقع نہیں مل پاتا روزے رکھنے کا، لیکن جب سب رکھ رہے ہوتے ہیں اور نفل کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ساتھ میں روزہ رکھ لیں۔ تو اگر کسی کے قضا عمری کے روزے باقی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں اپنے قضا روزوں کا اہتمام کر لیں، تاکہ اس دن کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں اور قضا جو آپ کے ذمہ باقی ہے اس کا بھی اہتمام ہو سکے۔ پھر نیت قضا ہی کی جائے، نیت بالکل قضا کی ہوگی اور برکتیں بالکل اس دن کی حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی سمت آئیں گے عالمہ حرا ابراہیم، اور اس مخصوص رات کن معمولات کا اور کن عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس شب معراج میں کوئی خاص مخصوص عبادت یا کوئی مسنون عبادت نہیں ہے، بلکہ شب معراج جس ذریعے سے بھی چاہیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل کریں، اصل مقصد وہ عبادت الہی میں وقت گزارنا ہے، اور یقیناً یہ باعث نزول رحمت ہے۔ اور عبادت مختلف اقسام کی ہیں، مثلا ذکر و اذکار میں مشغول رہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرو۔ تو جس قدر ممکن ہو اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر اللہ سے فراغت حاصل ہو جائے تو نمازوں کی ادائیگی کی طرف آ جائیں کہ فرض نماز کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر قضا نمازیں ذمہ ہیں تو عام طور پر معمولات زندگی میں ہم اپنی قضاء عمری کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تو اب یہ بہت بہترین موقع ہمیں میسر آ گیا، تو قضاء عمری کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اگر قضاء عمری سے بھی فراغت پا چکی ہیں تو پھر کثرت نوافل میں مشغول ہو جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو اس قدر نہ صحیح مگر جس قدر ممکن ہو کثرت نوافل کا اہتمام کریں۔ پھر جب کہ یہ رات عبادت کے لیے میسر آ ہی گئی تو ایک حصہ ضرور وقف کر دیں حصول علم کے لیے۔ رمضان قریب ہیں، روزوں کے مسائل سمجھیں، نماز کے مسائل کو سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل سمجھیں۔ اسی طریقے سے معراج کا موقع ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کی بار بار تکرار ہے۔ واقعہ معراج کی حکمت کو سمجھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں کہ حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ نوافل کی ادائیگی یہ مستحب ہے اور فرض کی ادائیگی وہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ نوافل کی ادائیگی میں اس قدر توجہ نہ ہو جائے کہ فرض میں کوتاہی ہو جائے، یعنی رات بھر عبادت میں مصروف ہیں تو کسی پہر آنکھ لگ گئی تو نماز فجر قضا ہو گئی، یہ نہ ہو، ایسا یہ نہ ہو، بلکہ فرائض کی حفاظت کرتے ہوئے جس قدر ممکن ہو کثرت نوافل کا اہتمام کریں اور رب ذوالجلال کا قرب حاصل کریں کہ یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ مفتی صاحب آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں۔ جی، ایک بات یہ کہ بعض لوگوں کو نا کسی خاص عبادت میں ایک خاص قسم کا ذوق حاصل ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو عبادت ہوتی ہے نا، اصل تو عبادت کی جو روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے اور اس کی حلاوت ہے اور اس میں جو ہے وہ ذوق محسوس ہونا۔ تو اگر جو ہے وہ کسی کو کسی خاص عبادت میں ذوق محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ اس عبادت کی کثرت کرے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، ہر جنس سے تھوڑا تھوڑا ہر عبادت سے ہی کوئی نہ کوئی حصہ لینا چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ ساری ہی عبادتیں اللہ ہی کی عبادت ہیں۔ لیکن کسی کو کسی خاص چیز میں ذوق ہوتا ہے تو جس کو ذوق ہے تو وہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ عبادت حضور قلب سے کرے گا۔
تو وہ جو حضور قلب سے کی ہوئی عبادت ہوتی ہے وہ اس عبادت کے مقابلے میں بہرحال افضل اولا ہوتی ہے کہ جو بغیر حضور قلب کے ہو. تو کسی کو اگر درود شریف میں ذوق ہے وہ درود شریف کی کثرت کرے، کسی کو استغفار پڑھنے میں ذوق ہے وہ استغفار کی کثرت کرے، کسی کو کلمہ طیبہ کا ذوق ہوتا ہے اس کی کثرت کرے، کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کا خاص ذوق ہوتا ہے وہ اس کی کثرت کرے، کسی کو نوافل پڑھنے کا خاص ذوق ہوتا ہے وہ اس کی کثرت کرے، کسی کو جو ہے وہ مطالعے کا خاص ذوق ہوتا ہے دینی مطالعے کا وہ اس کا اہتمام کرے. تو جس چیز کا خاص ذوق ہے اس کا اہتمام زیادہ کرے، یہ اس کے لیے افضل اولا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. صاحب معراج کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام بھیجنا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا بھی ذریعہ ہے. تو درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں شان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، لیکن آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں اور میرے پاس لیفٹ اوورز بھی موجود ہیں. تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر سوالات کالرز کے شامل کروں؟ ٹھیک ہے. میری بہن نے پوچھا، آج ہی ایک سوال آیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ 50 سال سے یہ اوپر ہیں، اوور ایج ہے ان کی، اور یہ جو ہیں ان کو شوگر، بلڈ پریشر اور کچھ لیور ایشوز ہیں. تو ان کی سانس پھولتی ہے، تو جب فرائض ادا کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا پانی پی لیتی ہیں اور پھر یہ سنتوں کی طرف آتی ہیں. ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی جو ہے وہ فرض انہوں نے پڑھ لیا نماز کے اندر تو یہ ہے نہیں. بس میرے خیال میں کیوری ان کی یہ ہوگی کہ جو فرض اور سنت کے بیچ میں یہ جو گیپ دے رہی ہیں یہ پانی پینے کا، تو فرض اور سنت کے بیچ میں پانی پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو گیپ کی بات کی ہے نا، اس گیپ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے لمبا گیپ دینا اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا. باقی ورنہ جو ہے وہ ضرورتاً جو گیپ ہے اس ضرورت کی وجہ سے جو گیپ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ افضل اولا یہ، جیسے اب یہ تو خاتون خیر گھر میں ہی پڑھتی ہیں، مرد کے لیے یہ ہے افضل اولا یہ ہے کہ وہ فرض اگر اس نے مسجد میں ادا کر لیے ہیں تو باقی جو ہے وہ گھر میں پڑھنا، نوافل گھر میں پڑھنا افضل اولا ہوتا ہے. تو اگر مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر فرض پڑھ کر آئے گا اور گھر میں آ کر پھر سنتی اور نفل پڑھے گا تو گیپ تو آنا ہی ہے نا. اور خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ اس طرح کرنا ثابت ہے کہ آپ نے فرض پڑھ کے سنتیں گھر جا کے ادا فرمائیں، اور یہ بھی ہوا کہ آپ نے فرض پڑھے سنتیں مسجد میں ادا فرمائیں. دونوں طرح کا طرز عمل موجود ہے. تو لہذا جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. بغیر کسی ضرورت کے زیادہ گیپ کرنا، طویل وقفہ کرنا، اس کے بارے میں ضرور فقہا کے اقوال ہیں. بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ثواب کم ہوتا ہے اور بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ سرے سے جو ہے وہ ثواب ختم ہی ہو جاتا ہے. تو بہرحال درست بات یہی ہے کہ طویل وقفہ کرنے سے بھی ثواب کم ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. لیکن جو ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے وقفہ ہو طویل، اس میں معاملہ ہے. باقی قلیل وقفے میں ویسے بھی حرج نہیں ہے، اور یہاں تو خاص ضرورت ہے بیماری کی وجہ سے پانی پی رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ فرض انہوں نے پڑھ لیے، سلام پھیر لیا ہے اور سنتیں پڑھنے سے پہلے پانی پی رہی ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اگر جو ہے وہ ان کا مطلب یا کسی اور کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہی ہیں اور پہلی رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، پانی پی رہی ہیں نماز کے اندر ہی اور پھر بقیہ نماز مکمل کر رہی ہیں، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے، اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح. فرائض اور سنتوں کے درمیان میں یعنی مین وائل. سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے ہم صاحب کہ یہ کیا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی. سدرہ جو ہے وہ اصل میں سدرۃ المنتہا سدرہ کہتے ہیں درخت کو. اب باقی جو ہے وہ اس درخت کے بارے میں جو اکثر مفسرین کی آراء ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ بیری کا درخت ہے. بعض حضرات جو ہے وہ اس سے ہٹ کے الگ ایک رائے بھی رکھتے ہیں ان کے، لیکن درخت بہرحال ہے یہ تو سارے ہی تسلیم کرتے ہیں. اب یہ جو درخت ہے بیری کا درخت اکثر کی رائے کے مطابق تو یہ بیری کا درخت ہے. اس کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک جو فرشتے ہیں اور جو نیک ارواح ہیں ان کا کی انتہا یہیں پر ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اب یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے، اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چھٹے آسمان میں ہے، بعض میں یہ ہے کہ 7ویں آسمان میں ہے. پھر جو محدثین نے تطبیق دی ہے دو طرح سے دی ہے. ایک بعض حضرات نے یہ کہا کہ جو چھٹے آسمان میں کہہ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ وہم ہوا ہے، اصل میں 7ویں آسمان میں. اور بعض نے جو تطبیق دی جو اولا ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑ ہے اور 7ویں آسمان میں اس کی آگے شاخیں ہیں، اور اس 7ویں آسمان کو بھی کراس کر گیا یہ درخت، اس سے آگے تک پھیلا ہوا ہے. اور اس کے جو
پتے اور دیگر چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی جو حدیث مبارک کے اندر آیا، صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں جیسے جو ہے وہ ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اس طرح بڑے ہیں. اور جو حجر ایک مقام تھا، اس مقام کے جو بڑے مٹکے اور گھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ اس طرح کا جو ہے اس کے پھل اس طرح کے درخت کے. یعنی یہ جو باتیں بیان کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ عام درخت نہیں ہے، یہ خاص قسم کا درخت ہے. اور باقی اس میں آگے جو ہے اس میں بھی دو رائے ہیں کہ یہ خاص فزیکل درخت ہے، اس کی فزیکل بات ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ یہ تمثیلی پیرایا اختیار کیا گیا ہے. بہرحال مقام ہے اور درخت ہے، اس پر اتفاق ہے، اور اکثر کیا رائے یہی ہے، اکثر علماء کی اور حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ فزیکل جو ہے وہ یہ درخت ہے. اور اس کی جو وسعت ہے وہ عام بیری کے درختوں کی طرح نہیں ہے. عام بیری کے درخت کس سے کہیں بڑھ کر یہ بڑا ہے، جڑوں کے اعتبار سے، شاخوں کے اعتبار سے، تنے کے اعتبار سے، پتوں کے اعتبار سے، پھل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑا ہی ہے. اور یہ چیزیں چونکہ جو ہے امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو جس طرح احادیث کے اندر بیان ہوا ہو یا کتاب اللہ میں بیان ہوا ہو اسی طرح ہمیں ماننا ہوتا ہے. اس کی زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑھنا چاہیے. جس طرح بیان ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ایمان بالغیب کا ہم سے مطالبہ ہے. تو کتاب و سنت میں جس طرح بیان ہوا ہے اس طرح ہم پر ماننا ضروری ہے، ہم اس طرح اس کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کتاب و سنت میں ہی تفصیلات آ گئی ہیں، ان کو اسی طرح ماننا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت میں تفصیل نہیں آئی، تفصیل جو ہے وہ اسرائیلیات سے آئی ہے یا کسی کی ذاتی رائے ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. یہ جو تفصیل اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات آئی کہ ہاتھی کے کان کی طرح جو ہے وہ اس کے پتے ہیں اور اس کے جو پھل ہیں وہ حجر مقام کے بڑے مٹکوں کی طرح یا گھڑوں کی طرح ہیں، یا جڑیں جو ہے وہ اس کی نیچے اور شاخیں اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں، ساتویں آسمان سے بھی پھر اوپر تک کراس کر گیا. یہ تفصیلات خود احادیث کے اندر آئی ہیں، اور یہ حدیثیں جو ہے بخاری مسلم کی حدیثیں اور صحیح حدیثیں ہیں. تو لہذا ان تفصیلات کو بھی تسلیم کرنا بہرحال ضروری ہے. ان کی حیثیت، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک عام رائے والا سٹیٹس نہیں ہے کہ جو کسی کی ذاتی رائے ہوتی ہے، یا اسرائیلیات والا ان کا سٹیٹس نہیں ہے. ان کا سٹیٹس یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اس لیے ان کی جو تفصیلات جس طرح حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس طرح ماننا ضروری ہے، تو ہم اس کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ جنہوں نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے، تو ان کے بیان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ویسے بھی ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے نوافل پڑھنا اور پھر انہیں ایصال کرنا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور قضاء عمری کے لیے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ایصال کیا؟ میرے خیال میں بہن نے یہ پوچھا تھا کہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم نفل پڑھتے ہیں خاص مواقع پر، تو بجائے ہم نفل پڑھنے کے اگر جو ہے وہ قضاء عمری پڑھیں تو وہ قضاء عمری پڑھ کے ہم انہیں ایصال کر سکتے ہیں. تو دیکھیں عبادت کوئی بھی ہو، نوافل ہوں یا فرائض ہوں یا قضاء عمری ہو یا اور کوئی عبادت ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو یا ذکر الہی ہو یا درود شریف ہو یا حج ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، ہمارے نزدیک ہر قسم کی عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، بلکہ کر دینا چاہیے. اچھی بات یہی ہے، اور اس سے کوئی بندے کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اس کو اجر ہی ملتا ہے اور اجر میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور دیگر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اس خیر خواہی کے جذبے سے وہ دیگر اہل ایمان کو بھی ایصال ثواب کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ اسے دگنا ملنا ہے. تو لہذا جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو اگر نوافل پڑھ کے ایصال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، قضاء عمری پڑھ کے ایصال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی کسی بزرگ ہستی یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کرتا ہے یا توجہ کرتا ہے ان کی طرف، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے؟ اس کو واضح کریں. وہ میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ اس طرح تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے وہ سلام کہتا ہے، کہ سلام ان کو کہے، حضرت مولا علی کو یا شادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہے، اور اس طرح بیٹھ کے جو ہے ان سے تصور کرے توجہ حاصل کرنے کی، محبت بڑھانے کے لیے. تو ایسا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو میں نے اس بارے میں ویسے بھی کئی دفعہ جو ہے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ خواتین کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے جو ہے وہ ہم عام طور پر منع کرتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ مراقبہ کہلاتی ہیں. یہ مراقبہ ہو یا اور کوئی مراقبہ ہو، جو مراقبے کی مثل افعال ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہمیشہ کسی ماہر استاد کامل شیخ کی زیر نگرانی ہی کرنے چاہیے.
کہ ماہر استاد یا کامل شیخ کی زیر نگرانی بندہ نہیں کرتا تو نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ معلومات بندے کو پوری طرح نہیں ہوتی. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو انداز اور جو طریقے وہ اختیار کرتا ہے، کبھی وہ طریقہ ہی درست نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ جن وغیرہ جو ہے شریر جنات، وہ بھی اس طرح کوئی بھی ایکٹیویٹی کو اندھیرے میں بیٹھ کے اس طرح کرتا ہے، شریر جنات متوجہ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات شریر جن جو ہے وہ سامنے آ کے مختلف قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، مناظر دکھاتے ہیں. تو اب بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یا یہ جنوں کی شرارت ہے یا یہ شیطان کی مداخلت ہے. تو یہ چیز کوئی کامل استاد یا ماہر شیخ جو ہے یہ وہی بتائے گا. تو اس لیے ان کی زیر نگرانی، زیر تربیت کوئی مراقبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اگر ویسے خود سے اس طرح کے مراقبے نہیں کرنے چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تشہد سے پہلے اگر بھول کر بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو؟ لیکن ایک ہے بسم اللہ پڑھنا اور ایک ہے کوئی آیت پڑھنا، اس میں فرق ہے. تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو جو مکروہ قرار دیا ہے، بعض حضرات مکروہ تحریمی بھی کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مکروہ تحریمی قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ بعض جو تشہد ہیں ان کے اندر بسم اللہ کے الفاظ منقول ہیں. تشہد ہم جو عام طور پر پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود والا تشہد ہے، لیکن تشہد جو ہے وہ 3 الگ الگ صحابہ سے مروی ہے، سرکار علیہ السلام سے. اور اس تشہد میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو دوسرا تشہد حضور نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہے اس میں چونکہ بسم اللہ کے الفاظ موجود ہیں، تو لہذا اگر کوئی تشہد میں بسم اللہ جو ہے وہ جان بوجھ کر بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے یا نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی. ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں ہے جو اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا حکم الگ ہے. بسم اللہ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں پر چونکہ تشہد میں یہ کلمہ منقول ہے دوسری روایت سے، دوسری حدیث سے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے. تو اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو یہ تشہد ہی پڑھنا کہلائے گا، یہ تشہد میں تاخیر نہیں کہلائے گا. باقی بہتر یہ ہے کہ چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود والا تشہد پڑھ رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں ہے تو نہ پڑھے تو بہتر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک ون لائنر میسج چاہیے. جی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان کامل ہونا چاہیے. معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو کہا سچ کہا. سبحان اللہ. آپ کیا اسی طرح حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ تحفہ معراج امتیوں کو چاہیے کہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں اور اس کو اپنا شوق بنائیں نماز بہت کی ادائیگی. شکریہ آپ دونوں کا. مفتی صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے